السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ اللهم رب زدني علما، اللهم إنا نسألك علما نافعا، اللهم جنبنا الفواحش والمعاصي والخطايا والزلل ما ظهر منها وما بطن۔ محترم حاضرین کرام، آج رجب المرجب کی 26 تاریخ ہے اور آنے والی رات شب معراج ہے۔ آنے والی رات جو ہے رجب المرجب کی 27ویں شب ہے۔ اسی مناسبت سے کہ آنے والی شب مغرب کے بعد جو رات آ رہی ہے، مشہور قول کے مطابق میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے سفر پہ تشریف لے گئے تھے۔ کب لے گئے تھے؟ اہل سیر اور مورخین کی رائے مختلف ہے، لیکن اکثریت کی رائے یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت سے 1 سال پہلے جب آپ کو توحید کا اعلان کرتے ہوئے 12 سال نبوت کے اعلان کے 12 سال کے بعد اور 1 سال 13 سال کے بعد ہجرت کیا ہے آپ نے، تو 12ویں سال میں جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 51 سال کی تھی، تب یہ رجب المرجب کے 27ویں شب میں معراج کا واقعہ پیش آیا۔ بلا شبہ معراج کا واقعہ بڑا عظیم الشان واقعہ ہے اور بہت ہی اہم ترین واقعہ ہے۔ تاریخ انسانی میں ایسا کوئی دوسرا واقعہ نہیں ملتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے تمام انبیاء کرام علیہم السلام کو معراج کرایا۔ تمام انبیاء کرام علیہم السلام کو اللہ نے معجزات عطا فرمائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں یہ معراج بھی بڑا معجزہ ہے، اور تمام انبیاء کرام علیہم السلام کو اللہ نے جو معراج عطا فرمایا اسی زمین پر عطا فرمایا، لیکن امام الانبیاء حبیب کبریہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وہاں لے جا کر معراج کرایا جہاں کوئی نہیں جا سکا، نہ کوئی نبی، نہ کوئی مقرب فرشتہ، نہ کوئی اور گیا اور نہ کوئی آئندہ جانے والا ہے۔ یہ پہلا واقعہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو باضابطہ بلا کر دعوت دلا کر اور دعوت دے کر آپ نے بلایا، عرش اعظم پہ بلایا، اللہ تبارک و تعالی سے قربت ہوئی ہے۔
اب یہ سوال ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج کیوں کرایا، یہ بھی ایک حکمت ہے، لیکن سچی اور پکی بات تو یہ ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کو معراج پر کیوں بلایا، اس کی اصل حکمت، اصل مقصد یا تو اللہ کو معلوم ہے، بلانے والے کو معلوم ہے، یا جانے والے کو معلوم ہے۔ ویسے علماء کرام نے کچھ اسباب بیان کیے ہیں، اپنی طور پر حکمتیں بیان کی ہیں، اور ایک حکمت تو خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیوں ہم نے معراج کے سفر پہ بلایا، لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ ہم اپنی کچھ نشانیاں دکھلائیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے سفر پہ بہت کچھ دیکھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کی سیر کرایا، جہنم کی سیر کرایا، اور جہنم میں جو عذابات ہو رہے تھے ان کو دیکھا، ان کی تفصیلات کو اور سیر۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی امامت فرمائی ہے۔ یہ ایک بڑی وجہ، علماء نے ایک وجہ یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنی بھی انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام آئے، ہر نبی نے وحدانیت کی دعوت دی ہے، یعنی اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ کسی نبی نے شرک کی دعوت نہیں دی، ہر نبی نے اللہ کے ایک ہونے کی ہی دعوت دی ہے، اللہ کی طرف بلایا ہے۔ لیکن ہر نبی کا مسئلہ یہ تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے جب لوگوں سے کہا کہ اللہ ایک ہے تو لوگوں نے پوچھا آپ نے دیکھا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا میں نے براہ راست اللہ کو نہیں دیکھا ہے، لیکن اللہ نے بتایا ہے کہ وہ ایک ہے، لہذا میں اس کے کہنے پر کہہ رہا ہوں کہ اللہ ایک ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے قوم سے کہا اللہ ایک ہے، قوم نے سوال کیا آپ نے دیکھا ہے؟ تو حضرت نوح علیہ السلام نے کہا وہ اللہ کو دیکھا نہیں جا سکتا ہے، جو دکھ جائے وہ اللہ نہیں ہوتا ہے، اللہ نے کہا وہ ایک ہے، میں کہہ رہا ہوں یقینی بات ہے اللہ ایک ہے۔ ہر نبی نے اللہ کے وحدانیت کا پیغام دیا ہے، اور ہر نبی نے قوم کے پوچھنے پر یہی کہا کہ اللہ نے کہا وہ ایک ہے، میں بتا رہا ہوں کہ اللہ ایک ہے۔ لیکن جب باری آئی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور آپ نے جب اعلان کیا وحدانیت کا، قوم نے یہی سوال کیا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تبارک و تعالی نے کہا اے میرے محبوب، آپ تو میرے محبوب ہیں، اور آپ کے سبب میں نے کائنات کو بنایا ہے، لہذا اور نبیوں نے تو میرے کہنے سے میری وحدانیت کا اعلان کیا، دیکھا کسی نے نہیں ہے۔ اے نبی آپ نے بھی اگر اسی طرح بغیر دیکھے ہوئے اور نبیوں کی طرح اعلان کیا، آپ میں اور ان میں کیا فرق ہوگا؟ لہذا آپ تشریف لائیے اور آپ مجھے دیکھ کر میرے ایک ہونے کا اعلان فرمائیے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالی نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور معراج عطا فرمایا۔ اور دوستوں اور بزرگوں، معراج کے موقع پر کیا کچھ ہوا ہے؟ عام طور سے ہمارے ذہنوں میں یہ بات ہوتی ہے کہ وہ سفر جو پیش آیا بڑا محیر العقول واقعہ تھا، عقلیں حیران رہ جاتی ہیں کہ رات کے تھوڑے سے حصے میں کوئی آدمی اس زمانے میں مکۃ المکرمہ سے بیت المقدس کیسے گیا، پھر بیت المقدس سے اس کے بعد وہ آسمانوں پر کیسے گیا، پھر اللہ کے حضور کیسے گیا، پھر تمام چیزوں کی مشاہدات کے بعد رات ختم ہونے سے پہلے مکہ کیسے لوٹ آیا۔ اس زمانے میں نہ ایسی تیز رفتار سواری تھی نہ کچھ اور تھے۔ بہت سارے لوگوں نے انکار کر دیا کہ اصل یہ جو معراج کا واقعہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم تھا کہ آئندہ چل کر یہ اس کے منکرین پیدا ہوں گے، اسی لیے سورہ اسراء قرآن کریم کے 15ویں پارے کی جو شروعات ہے، سورہ بنی اسرائیل 17ویں نمبر کی آیت ہے، اس کی شروعات اللہ تبارک و تعالیٰ نے کی سبحان الذی اسرا، سبحان سے پہلے تذکرہ، یعنی سب سے پہلے اللہ نے معراج سے پہلے اپنا تذکرہ کیا، لفظ سبحان کا تذکرہ کیا،
اور سبحان کا مطلب یہ ہوتا ہے جو پاک ہے، جو بے عیب ہے، تمام کمزوریوں سے پاک ہے۔ سبحان الذی اسرا، ارے بھئی آپ اعتراض کرتے ہو کہ محمد الرسول اللہ کیسے گئے؟ بھئی لے جانے والے اللہ ہیں، جس اللہ کے کہنے سے کائنات وجود میں آیا ہے، جس اللہ کے کہنے سے پوری دنیا وجود میں آ گئی ہے، وہ جو چاہے وہ ہو سکتا ہے، آنے واحد میں ہو سکتا ہے۔ اگر اعتراض کرنا ہے تو اللہ کے لے جانے پر اعتراض کرو نا۔ اب اسی لیے اللہ نے سبحان کا لفظ کون لے گیا؟ اللہ لے گیا۔ سبحان الذی اسرا بعبدہ، جو اپنے بندے کو راتوں رات لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ۔ یہ زمینی سفر ہے۔ یہ زمینی سفر جو ہوا مکۃ المکرمہ سے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعے کو خود بیان فرمایا کہ میرے پاس جبریل امی علیہ السلام آئے اور آ کر کے انہوں نے اللہ کا پیغام سنایا کہ ان اللہ یقرئک السلام وہو یدعوک وانا حاملک الی اللہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے آپ کو سلام کہا ہے اور اللہ نے آپ کو بلایا ہے اور میں آپ کو لینے کے لیے آیا ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام ہانی کے گھر میں آرام فرما رہے تھے، حضرت میکائیل بھی ساتھ ہیں۔ پھر وہاں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ام ہانی کے گھر سے لے کر یہاں مسجد حرام میں لے کر آئے، حتیم میں لے کر آئے، اور پھر اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شق صدر ہوا، یعنی اس سفر پہ جانے سے پہلے شق صدر ہوا۔ آپ بے ہوش نہیں ہوئے بلکہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، آپ کا سینہ چاک کیا گیا، دل نکالا گیا، اسے زمزم کے پانی سے دھویا گیا، اور جبریل جو آسمان سے جنت سے سونے کا تشت لے کے آئے تھے پھر اس میں رکھا، اور اس میں جو انوارات تھے دل میں بھرا گیا، پھر سینے کو برابر کر دیا گیا۔ یہ شق صدر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 4 دفعہ پیش آیا ہے۔ سیرت کے ابواب میں آپ نے سنا ہوگا، سب سے پہلے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر وہ حضرت حلیمہ سعدیہ کے پاس جب تھے آپ رضاعت میں اور ان کی تربیت میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 2-2.5 سال کی تھی، اس زمانے میں بھی آپ کا شق صدر ہوا تھا۔ پھر دوسری بار جوانی کی عمر میں 20 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر ہوا تھا، اسی طرح سینے کو چاک کیا گیا تھا۔ اور پھر اس موقع پر بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک روایت میں ہے کہ جب پہلی وحی آئی تھی وحی کا ایک بوجھ تھا تو اس موقع پر بھی شق صدر کیا گیا تھا، اور چوتھی بار یہ کہ معراج کے سفر پہ جانا ہے لہذا آپ کا شق صدر کیا گیا۔ ساتھ میں جبریل امی ہیں، حضرت میکائیل ہیں، 70,000 فرشتے دائیں ہیں، 70,000 فرشتے بائیں ہیں، 70,000 فرشتے آگے ہیں، 70,000 فرشتے پیچھے ہیں۔ استقبال کی تیاری بے مثال استقبال ہے۔ ظاہر اللہ تبارک و تعالیٰ بلا رہے ہیں، اور سواری جو براق کی لائی گئی تھی تاحد نظر قدم پڑتا تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر پہ نکلے ہیں تو راستے میں کئی مقامات آئے۔ سب سے پہلے بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکۃ المکرمہ سے نکلے ہیں تو ایک جگہ آیا، حضرت جبریل امی نے کہا آپ یہاں اتر جائیں، 2 رکعت نماز پڑھ لیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون سی جگہ ہے؟ تو جبریل امی علیہ السلام نے فرمایا یہ یثرب ہے، یہ مدینۃ النبی بننے والا ہے، آئندہ چل کر آپ ہجرت کر کے اسی بستی میں آنے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اترے، وہاں 2 رکعت نماز آپ نے پڑھی، پھر آگے سواری چلی تو پھر اس کے بعد ایک جگہ جبریل امی علیہ السلام نے کہا یہ اتر جائیں، یہاں 2 رکعت نماز پڑھیں۔ اللہ کے رسول نے پوچھا یہ کون سی جگہ ہے؟ فرمایا یہ وہ جگہ ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کلام کیا تھا۔ طور پہاڑ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا تھا، یہ وہ پہاڑ ہے۔ پھر وہاں نماز پڑھی، پھر آگے سواری چلی، ایک مقام پہ جبریل امی نے کہا اتر جائیں نماز پڑھیں۔ پوچھا یہ کون سی جگہ ہے؟
تو جبریل امین نے بتایا یہ بیت اللحم ہے، یہ وہ مقام ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت مریم کے بطن سے پیدا ہوئے تھے۔ راستے میں ایسے مقامات آتے گئے، سفر طے ہوتا رہا اور راستے میں آپ نے بہت ساری چیزوں کا مشاہدہ کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں، راستے میں ایک بوڑھا ہے، وہ بوڑھا اپنی طرف راغب کرنے کے لیے بلا رہا ہے، آپ چلتے رہے۔ جبریل امین نے کہا آپ آگے بڑھ جائیے، پھر آگے دیکھا ایک بوڑھی عورت ہے، وہ بلا رہی ہے اپنی طرف، جبریل امین نے کہا آگے بڑھ جائیں۔ پھر آگے جا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون تھا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا گیا یہ دنیا تھی جو اپنی جانب راغب کرنا چاہ رہی تھی، آپ اگر اس کی باتوں کا جواب دیتے تو آپ کی امت کا بھی یہ حشر ہوتا، اللہ نے بچایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسفار سے گزرتے ہوئے اور درمیان میں آپ نے بہت سارے گناہگاروں کو اور ان پر جو ان کو عذاب دیا جا رہا ہے اس کو دیکھا۔ کچھ باتیں میں عرض کر دیتا ہوں تاکہ ہم بھی اپنے آپ پر غور کریں، ہمارے اندر وہ برائیاں ہیں کیا ہے تو ان سے توبہ کرنا چاہیے۔ لہذا حدیث میں آتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک جگہ میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جن کے ناخن جو ہیں تانبے کے ہیں، بڑے بڑے ناخن ہیں، تانبے کے ہیں، اور وہ اپنے ناخن سے اپنے چہرے کو نوچ رہے ہیں یا چھیل رہے ہیں، اپنے سینے کو چھیل رہے ہیں، لہو لعان ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بھئی یہ کون لوگ ہیں کہ جن کے ناخن تانبے کے ہیں، بڑے بڑے ہیں، اور اپنے ناخن سے اپنے سینے کو اپنے چہرے کو نوچ رہے ہیں؟ تو جبریل امین علیہ السلام نے جو بتلایا، غور توجہ ہے نا، سنیں گے نا توجہ سے اور غور کریں گے اپنے دامن و گریباں میں بھی کہ ہمارے اندر بھی وہ خامیاں وہ برائیاں ہیں، اگر ہیں تو آج ابھی اسی مسجد میں اسی وقت توبہ کریں ان سے برائیوں سے اور آئندہ بچنے کے اللہ سے توفیق مانگے۔ تو جبریل امین علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو تانبے کے ناخن ہیں اور جو اپنے منہ اور اپنے سینے کو چھیل رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں دوسروں کی غیبت کیا کرتے تھے۔ آج ہماری مجلسوں میں غیبت ہی غیبت ہے، آج ہماری ملاقاتوں میں غیبت ہی غیبت ہے، ہر جگہ دوسروں کی برائی، دوسروں کی برائی، دوسروں کی برائی۔ جبریل امین نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں غیبتیں کرتے تھے، دوسروں کو بے آبرو کرتے تھے، دوسرے کے عیوب کو ڈھونڈتے تھے، اس کی سزا یہ ہے کہ یہ بڑے بڑے ناخن جو تانبے کے ہیں اپنے سینے اور چہرے کو نوچ رہے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے تو غیبت کرنے والوں کا انجام تو دیکھا نا کیا ہوتا ہے، الغیبت اشد من الزنا، یہ حدیث تو سنائی ہے نا کہ غیبت زنا سے بھی بدتر ہے، غیبت کرنا بھی گناہ ہے، غیبت سننا بھی گناہ ہے، دونوں یاد رکھیں۔ بعض اوقات کہتے ہیں میں تو غیبت نہیں کر رہا ہوں نا، سن رہا ہوں نا، جس طرح غیبت کرنا گناہ ہے دوسروں کی برائی کا سننا بھی گناہ ہے، ناجائز اور حرام ہے، زنا سے بدترین جرم ہے۔ کچھ نہیں فائدہ، کیوں بلا وجہ دوسروں کی غیبت کرتے رہنا؟ لیکن ہمارا مزاج کچھ ایسا بن گیا ہے جہاں بیٹھیں گے اپنی برائی کو نہیں سوچیں گے، اپنے بارے میں نہیں سوچیں گے، زبان کھلتی ہے دوسروں کے بارے میں تبصرہ کرتے ہیں تو دوسرے کے بارے میں۔ تو بہرحال غیبت وہ چیز ہے کہ جس سے آدمی کو ہر حال میں اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کچھ لوگ ہیں جن کے پیٹ بڑے بڑے ہیں، بہت بڑے، جیسے گھر ہوتا ہے نا بڑا، یہ حال جتنا بڑا ہے نا، ان کے پیٹ اتنے بڑے بڑے ہیں، اور پیٹ ایسا ہے اتنا بڑا تو ہے، ساتھ ہی ساتھ وہ اندر سے باہر جھلک رہا ہے، پیٹ کے اندر کیا ہے وہ دکھ رہا ہے باہر سے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کچھ لوگ ہیں جن کے پیٹ گھر کے مانند بڑے بڑے ہیں اور پیٹ کے اندر بڑے بڑے سانپ ہیں، اژدہا ہیں، بچھو ہیں، اور اس آدمی کو کاٹ رہے ہیں، اذیت پہنچا رہے ہیں۔
اب بتائیے کتنی تکلیف ہوگی، کسی کے پیٹ بڑے ہوں، سانپ بچھو اژدہے پیٹ کے اندر زندہ ہو، وہ اس کو ڈس رہے ہوں، کتنی تکلیف ہوگی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جبریل امی علیہ السلام سے، بھئی یہ کون لوگ ہیں جن کو یہ عذاب دیا جا رہا ہے؟ تو جبریل امی علیہ السلام نے کہا یہ بھی ذرا پوری توجہ سے سنیں، وہ کون لوگ ہیں کہ جن کے ساتھ عذاب کا یہ معاملہ ہو رہا ہے؟ تو جبریل امی علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو دیکھ رہے ہیں کہ جن لوگوں کے پیٹ بڑے بڑے گھروں کے مانند ہیں اور ان پیٹوں کے اندر بڑے بڑے اژدہے اور بچھو اور سانپ ہیں جو ڈس رہے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں سود کھاتے تھے۔ یہ سود کا نظام جو ہمارے درمیان چل رہا ہے، غیروں میں چلا کرے، مسلمانوں میں بھی عام ہوتا جا رہا ہے، سودی کاروبار عام ہوتا چلا جا رہا ہے۔ آدمی سود لیتا ہے، دھڑلے سے لیتا ہے، اور بڑے پیسے والا تو کہتا ہے بغیر سود کے آج کے زمانے میں بزنس نہیں کیا جا سکتا ہے۔ پتہ نہیں کیسی بات آپ کر رہے ہو، قرآن تو قیامت تک کے لیے ہے، قرآن کے احکامات قیامت تک کے لیے ہے۔ اس لیے دوستو اور بزرگوں، ہر آدمی کو اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہیں سے بھی آدمی سود میں ملوث نہ ہو۔ جب اللہ نے کہہ دیا سود تباہی ہے، بربادی ہے، تو تباہی اور بربادی ہے۔ وقتی طور پر لگے کہ ہم نے سود کے ذریعے بڑا امپائر کھڑا کر لیا ہے، بڑی تجارت ہم نے کھڑی کر لی ہے، لیکن سود کی بنیاد پہ ہے تو آپ آہستہ آہستہ تباہی کی طرف بڑھ رہے ہو، اس لیے کہ اللہ نے کہہ دیا قرآن میں کہ سود بہت بڑا جرم ہے۔ تو جبریل امی نے کہا یہ وہ لوگ جن کے پیٹ بڑے بڑے ہیں اور پیٹ میں سانپ بچھو ہیں ڈس رہے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو سود کھانے والے لوگ ہیں۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ توبہ کیجئے ہم میں اگر کوئی ایسا ہے، اور آئندہ سود سے ہر حال میں بچنے کا عہد کیجئے، چاہے جیسے بھی حالات آ جائیں، ہمیں سود نہیں لینا ہے، سود نہیں دینا ہے، سودی کاروبار میں کہیں سے بھی نہیں پڑنا ہے۔ کئی باتیں تھی میں کہنا چاہ رہا تھا لیکن موضوع دوسرا ہے۔ بہرحال آگے بڑھے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں کہ فرشتے آتے ہیں، بڑا پتھر لا کے اس کے سر پہ مارتے ہیں، سر تو چکنا چور ہو جاتا ہے، ٹکڑے ٹکڑے بالکل بھرتا بن جاتا ہے، پھر تھوڑی دیر میں سر ویسے ہی ٹھیک ہو جاتا ہے، پھر وہ فرشتہ پتھر لے کے آتا ہے، پھر سر پہ مار رہا ہے، سر ویسی پاش پاش ہو جا رہا ہے، یہ اذیت ہو رہی ہے، دی جا رہی ہے، پتھر مارا جا رہا ہے، اور اس کے بعد سر جو ہے پاش پاش ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے، اور پھر دوبارہ ٹھیک ہو جاتا ہے، پھر وہی سزا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جبریل امی علیہ السلام سے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ کون لوگ ہیں جن کو یہ سزا اس طرح دی جا رہی ہے؟ بھئی پتھر مار کر کے بالکل سر ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، پھر سر ٹھیک ہو گیا، پھر سزا، پھر سزا، یہ مسلسل ہو رہا ہے، یہ کون لوگ ہیں؟ اس کو بھی غور سے سنیے۔ جبریل امی علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ، آپ کی امت کے یہ وہ لوگ ہیں جو نماز میں سستی اور کاہلی کرنے والے لوگ ہیں، سوتے رہتے تھے، نماز نہیں پڑھتے تھے، سستی اور کاہلی کرتے تھے نمازوں میں، نتیجے میں ان کو یہ سزا دی جا رہی ہے۔ اور بھی بہت سارے اعمال کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، دیکھتے ہوئے بہرحال امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس مسجد اقصی پہنچے۔ قرآن میں اللہ نے تذکرہ کیا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، معراج کو بیان کرنے سے پہلے اللہ نے سبحان اپنا تذکرہ کیا۔ علماء نے لکھا ہے ایک نقطہ یہ بھی ہے کہ اللہ نے اس لیے اپنا تذکرہ کیا تاکہ اپنے محبوب کو بتائیں، اے میرے محبوب، جہاں آپ کا ذکر ہوگا وہاں میرا ذکر ہوگا، جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں تیرا ذکر ہوگا۔ اور ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اللہ کو معلوم تھا آئندہ چل کے اس معراج کے منکرین ہوں گے، تو اللہ نے سبحان کا لفظ، بھئی لے جانے والی ذات اللہ کی ہے جس نے کائنات کو بنایا ہے، اعتراض کرنا تو اس پہ اعتراض کرو۔
تو بہرحال ایک حکمت یہ بھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انبیاء سے ایک وعدہ لیا تھا، یہ قرآن کریم میں ہے، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ، تمام نبیوں سے اللہ نے عہد لیا تھا کہ امام الانبیاء جو آخری نبی ہیں، آخر الانبیاء جب آئیں گے تو آپ سب اس پر ایمان لائیں گے۔ اب سارے کے سارے انبیاء تو پہلے چلے گئے اور جناب رسول اللہ بعد میں آ رہے ہیں، ایمان کیسے لائیں گے؟ ملاقات بھی نہیں ہے نا۔ اور علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ تمام نبیوں کا کلمہ تو قوم کے لیے الگ، لا الہ الا اللہ، آدم صفی اللہ الگ الگ، لیکن خود ان نبیوں کا کلمہ یہ تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ سارے انبیاء بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے، لہذا کیسے ملاقات ہوگی؟ اللہ نے اس رات بیت المقدس میں تمام انبیاء کو جمع کیا، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء آئے تھے، تمام انبیاء کو اللہ نے اس رات مسجد اقصیٰ میں جمع کیا، اور اخیر میں جناب رسول اللہ تشریف لائے۔ جبریل امی علیہ السلام نے اذان کہی ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے حضرت میکائیل نے اقامت کہا ہے۔ امامت کون کرے گا؟ ظاہر سی بات ہے حضرت آدم بھی ہیں، حضرت نوح بھی ہیں، حضرت ابراہیم بھی ہیں، حضرت اسماعیل بھی ہیں، تمام نبی ہیں نا وہاں موجود، لیکن کسی نبی کی یہ مجال نہیں۔ اللہ نے ان کو بلایا ہی تھا اس بات کے لیے کہ امام الانبیاء کے وہ امامت میں نماز پڑھنی ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء اکرام علیہم السلام کو نماز پڑھائی، یعنی ایک تو امامت کرائی، یعنی ایک مقام بتایا کہ اے نبی آپ کا اتنا بڑا مقام ہے، اتنا بڑا مقام ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے علماء نے لکھا ہے کہ امام الانبیاء کے ہوتے ہوئے کبھی کوئی پوری زندگی آگے نہ بڑھ سکا نہ بڑھ سکتا ہے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبیوں کی امامت کرائی، پھر اس کے بعد وہاں ایک اجلاس ہوا، انبیاء کے درمیان اجلاس ہوا، اور اس کی صدارت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ حضرت آدم نے اپنے بارے میں فرمایا کہ اللہ نے مجھے اپنا خلیفہ بنایا، اپنا نائب بنایا، اپنے ہاتھوں سے بنایا، بڑی فضیلتیں بیان کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے اپنا خلیل بنایا، نار نمرود کو ہم پر گلزار بنایا، اللہ نے اپنا گھر ہم سے تعمیر کروایا۔ ہر نبی نے اپنی بات، اخیر میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں فرمایا کہ اللہ نے مجھے وہ مقام عطا فرمایا کہ کائنات میں اللہ نے کسی کو وہ مقام نہیں عطا فرمایا۔ اور پھر اس کے بعد مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا جو سفر تھا اس کو اسراء کہا جاتا ہے، رات میں لے جانا۔ اور مسجد اقصیٰ کے بعد جو آسمانوں کی طرف جو سفر ہوا ہے اس کو معراج کہا جاتا ہے۔ یہاں تو براق کے ذریعے زمینی سفر تھا، لیکن بیت المقدس کے بعد آسمانوں کی طرف جو آپ گئے ہیں وہ معراج عروج سے ہے، بلندی پہ چڑھنا۔ لہذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امی ساتھ ہیں، وہاں سے پھر آسمانوں کی طرف سفر ہوا ہے، اور پہلے آسمان پہ گئے، حضرت آدم علیہ السلام موجود ہیں، ان سے سلام کلام باتیں ہوئیں۔ پھر دوسرے آسمان پہ گئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام موجود ہیں، ان سے بات ہوئی۔ پھر تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ ہر جگہ تعارف ہوا، ہر جگہ بات ہوئی، اور ساتوں آسمانوں پر انہی 7 نبیوں کو اللہ نے کیوں رکھا؟ باقی اور نبی تو سب وہاں آ گئے تھے، اس کی بھی حکمت ہے بہرحال۔ اس کے بعد بیت المعمور کے پاس سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے۔ بیت المعمور ٹھیک اس جگہ پہ ہے جہاں کعبۃ اللہ زمین پر ہے، ٹھیک اس کے سیدھ پر 7ویں آسمان پہ بیت المعمور ایک گھر ہے،
اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے بیت المعمور میں روزانہ 70,000 فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں بیت المعمور کا، اور جو فرشتہ ایک بار طواف کر لیتا ہے دوبارہ پھر کبھی اس کی باری نہیں آتی ہے۔ تو بیت المعمور آپ کے سامنے ہے۔ پھر اس کے بعد سدرۃ المنتہا آیا۔ سدرۃ المنتہا کہہ لیجئے اس کے آگے پھر جبریل امی بھی نہیں جا سکتے۔ جبریل امی علیہ السلام پورے سفر میں ہیں، اور اس کے بعد جب آگے بڑھنے لگے جبریل امی رک گئے، کہنے لگے نہیں یا رسول اللہ، اس کے آگے میں نہیں جا سکتا، بس آپ ہی جا سکتے ہیں، کوئی فرشتہ، کوئی مقرب سے مقرب ترین شخصیت آگے جانے کا سوال ہی نہیں ہے، آپ کا مقام ہے۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے، اور پھر اس کے بعد کتنا آگے بڑھے، اللہ اکبر، اس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ اللہ کی طرف سے آواز آتی رہی، ادنو منی ادنو منی ادنو خیر البریہ، روئے زمین کے سب سے محبوب شخصیت اور قریب آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریب گئے، اور پھر میں واقعہ بتاتا ہوں، عرش اعظم اللہ کا عرش سامنے ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں میں جوتے ہیں۔ خیال آیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پہاڑ پہ گئے تھے، تو اللہ نے کہا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، جب اللہ کو معراج عطا کرنا تھا نا، تو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا وہ طور پہاڑ سے 21 میل دور اپنے جوتے اتار کے آؤ، چونکہ پہاڑ پہ میری تجلی ہونے والی ہے۔ اللہ نہیں، اللہ کی تھوڑی سی تجلی ہونے والی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلام کرنا تھا، اللہ سے ہم کلامی ہونی تھی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے جوتے بہت پہلے اتار دیے، بلکہ قرآن میں اللہ نے کیا کہا تھا، فَخْلَعْ نَعْلَيْكَ، اپنے جوتے اتار کے آؤ ادھر، اور تمام جناتوں کو، تمام انسانوں کو، تمام زیرو کو، ہر ایک کو 21 میل دور کر دیا گیا تھا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں یہ بات آئی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پہاڑ پہ جا رہے تھے، اللہ سے ہم کلامی ہونی تھی، تو اللہ نے کہا تھا فَخْلَعْ نَعْلَيْكَ، اپنے جوتے اتار کے آؤ۔ یہاں تو اللہ کا عرش سامنے ہے نا، اللہ کے رسول جھکے کہ اپنے جوتے کو اتارے، تو اللہ نے کہا اے نبی آپ اپنے جوتوں سمیت تشریف لائیے، آپ اپنے جوتوں سمیت میرے عرش پہ آئیے۔ سوال آیا، دل میں خیال آیا، اے اللہ تو نے موسیٰ سے تو کہا تھا جوتے اتار کے آؤ کوہ طور پہ، یہاں تو آپ کا عرش ہے، میں جوتا ادباً اتار رہا ہوں۔ اللہ نے کہا کہ محبوب راز ہے، لیکن آپ تو میرے محبوب ہیں، آپ سے کیا راز ہے؟ میں نے وہاں اس لیے کہا تھا میری تجلی ہونے والی تھی، اور میں اس لیے کہہ رہا ہوں آپ جوتوں سمیت آئیں، معارج النبوہ کی روایت ہے، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ جوتوں سمیت آئیں، آپ کے جوتے میرے عرش کو لگ جائیں گے، عرش کا مقام بڑھ جائے گا۔ اللہ نہیں، اللہ کا مقام تو اپنی جگہ، عرش کی بات ہو رہی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم گئے، پھر بہت ساری باتیں ہوئی، اور بہت سارے تحفے اللہ کے رسول نے بھی تحفہ پیش کیا، التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ اللہ کے رسول نے تحفہ پیش کیا کہ ہماری تمام قولی عبادتیں، تمام بدنی عبادتیں، تمام مالی عبادتیں اے اللہ آپ کے لیے ہیں، اور اللہ نے تحفے میں دیا، کئی چیزیں اللہ نے دی ہیں۔ ایک سب سے بڑا تحفہ، سب سے بڑی بات، مجھے اصل میں وقت کا بھی بڑا خیال رکھنا پڑتا ہے، گھڑی بھی سامنے ہوتی ہے، اور کبھی کبھی کچھ وقت اگر بڑھ جاتا ہے تو کچھ لوگوں کو پریشانی بھی شروع ہو جاتی ہے، کھجلی شروع ہو جاتی ہے ان کو۔ گئے جمعہ کو کچھ وقت بڑھ گیا تھا، تھوڑا مضمون چل رہا تھا، تو مضمون کو مکمل کرنا تھا، تو تھوڑا وقت پہلے سے طے ہے کہ بھئی 25 تک کا وقت ہے ہمارا، لیکن تقریر ہے، کبھی موضوع 5 منٹ پہلے بھی ختم ہو سکتا ہے، کبھی 5 منٹ بعد بھی ہو سکتا ہے۔ تو آج تو ہو گیا 20 نا، 20 ہو گیا، 1 منٹ باقی ہے، تو مجھے اس کا بھی خیال رکھنا پڑتا ہے۔ تو بہرحال مجھے یہ بتانا تھا، اب تو لگ رہا ہے کہ اب آج نہیں بتا سکیں گے، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو لوٹ کے آئے ہیں معراج سے، اور جو تحفہ ملا ہے بڑا عظیم الشان تحفہ۔ اور میں کہتا ہوں کہ اسلام کی تاریخ میں 2 راتیں سب سے زیادہ اہمیت رکھتی ہیں۔ ایک وہ رات جس رات میں
قرآن کریم کا نزول شروع ہوا تھا، اور ایک وہ رات جس رات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے سفر پہ تشریف لے گئے تھے۔ پہلی رات قرآن کریم کے نزول شب قدر ساری دنیا جانتی ہے۔ قرآن کریم ہمیشہ سے لوگوں کے درمیان، باطل کے درمیان حق کو پھیلا رہا ہے، حق کا نور پھیلا رہا ہے، روشنی، اور قیامت تک یہ کام ہوتا رہے گا۔ لیکن معراج کی رات میں اللہ نے جو تحفہ عطا فرمایا تھا، وہاں سے لوٹ کے آنے کے بعد آپ نے امت کو جو بتایا، الحمدللہ سورہ بنی اسرائیل میں قرآن کریم کے 17ویں پارے میں 15ویں پارے کی جو 17ویں سورت ہے سورہ بنی اسرائیل، اس میں آنے کے بعد اللہ کے رسول نے جو اس موقع پر پیغام ملا تھا آپ نے پیش کیا، آج بھی محفوظ ہے، موجود ہے۔ مجھے آج وہ بیان کرنا تھا، اور بڑی عبرتناک وہ تاریخ ہے، بڑی عبرتناک بات ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیغام کو، لہذا علماء کہتے ہیں، شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ معراج کی رات میں اللہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 طرح کے علوم عطا فرمائے تھے، 3 طرح کا علم۔ ایک علم وہ عطا فرمایا تھا جو ساری امت کے لیے عام، ساری امت میں پھیلا دیجئے، ساری انسانیت میں سب کو بتا دیجئے آپ۔ دوسرا وہ علم تھا جس کے بارے میں اللہ نے نبی سے کہا تھا، اے نبی آپ جس کو مناسب سمجھیں یہ بتائیں۔ اور تیسرا وہ علم تھا جو صرف خاص تھا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، کوئی اور نہیں۔ اس لیے دوستو اور بزرگوں، وہ جو 17ویں پارے میں 15ویں پارے میں جو 17ویں سورت ہے سورہ بنی اسرائیل، وہ پیغام موجود ہے۔ انشاءاللہ اس کے لیے مستقل وقت چاہیے، آئندہ انشاءاللہ ہوا تو میں ذکر کروں گا۔ اور ساتھ ہی ساتھ دوستو اور بزرگوں، 1-2 باتیں اور۔ ایک بات تو یہ کہ حضرت امیر شریعت رحمۃ اللہ علیہ، کرناٹک کے امیر شریعت حضرت مولانا صغیر احمد صاحب رشادی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا انتقال ہوا، سب لوگ جانتے ہیں، اللہ ان کی بے انتہا مغفرت فرمائے۔ امیر شریعت تھے اور شیخ الحدیث تھے، اللہ نے بڑا علم عطا کیا تھا، پوری زندگی اسی مدرسے میں آئے، وہیں پڑھا، وہیں مستقل تعلیم دیتے رہے، شیخ الحدیث کا منصب ان کے پاس تھا پوری زندگی۔ یہ بہت بڑی بات ہے، حدیث میں آتا ہے من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے دین کا علم اللہ اسے عطا فرما دیتا ہے۔ حضرت کو علم تھا، بہرحال اللہ ان کی بے انتہا مغفرت فرمائے۔ وقت نہیں ہے میں سناتا بات، وقت۔ دوسری بات مجھے ایک اور عرض کرنی تھی، کئی جمعہ سے کہنا تھا لیکن کبھی تفصیل سے پھر عرض کروں گا میں۔ یہ ہمارے ہاں مسجدوں میں جو نماز کے لیے لوگ کھڑے ہوتے ہیں، اصول اور ضابطہ کیا ہے، امام یہاں کھڑا ہے تو امام صاحب کے پیچھے جو لائنیں بنتی ہیں نا، دونوں طرف برابر لائن بننی چاہیے۔ بھئی جیسے کھڑے ہوئے کدھر کدھر ایسے ایسے دونوں طرف ہونی چاہیے۔ ہم نے یہاں بھی دیکھا ہے، دوسری مسجدوں میں بھی دیکھا ہے، کچھ لوگ ہیں جو وہاں کنارے میں کھڑے ہو جاتے ہیں، صف وہاں تک نہیں پہنچی ہوتی ہے، وہاں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ارے بھائی طریقہ یہ ہے کہ یہاں 20 سے شروع کرو صفوں کو، اور دونوں طرف، ایک طرف لوگ ہیں تو دوسری طرف اور کھڑے ہو جائیں، ایک طرف کرنا۔ تو کئی لوگوں کو یہ ہم نے دیکھا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، چاہیں تو آپ عصر مغرب میں بھی دیکھ لیں، کچھ لوگ ہیں جو وہاں کھڑے ہو جاتے ہیں، کچھ لوگ وہاں کھڑے ہو جاتے ہیں، صفیں یہاں بھی پوری نہیں ہوتی ہیں، پتہ نہیں کس انتظار میں۔ صحیح طریقہ یہ ہے کہ امام کے سامنے سے لوگ صفوں میں جڑنا شروع ہو اور دونوں طرف جڑیں۔ انشاءاللہ 2-3 باتیں ہیں نمازوں سے۔ کئی جمعہ پہلے میں نے کہا تھا کہ مصلیوں کے اندر جو نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آتے ہیں، ان کے اندر 3 ایسے گناہ ہیں جو عام طور سے ان کو گناہ کا احساس نہیں ہوتا ہے، وہ مستقل ایک موضوع انشاءاللہ میں عرض کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔